دین سے لوگوں کو متنفر کرنا یہ 2 منٹ کا کام ہے۔ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ بچوں کو مارنا یہ کون سی لاجک ہے؟ یہ حرام ہے، اور قرآن پڑھانا زیادہ سے زیادہ فرض کفایہ ہے، اور یہ بچہ اگر معاف بھی کرے گا تو تب بھی معاف نہیں ہوگا، تو کیوں مارتے ہو بھائی؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ دین کو جو نقصان دیندار پہنچاتے ہیں نا، یہ دوسرے اور کوئی نہیں پہنچاتے۔ یعنی مدرسے کے اندر رہتے ہوئے قاری اور استاد یہ نماز کے لیے نہیں آئیں گے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو مستثنا ہے، میں قرآن پڑھا رہا ہوں، میں کتابیں پڑھا رہا ہوں، تو مسجد میں کیوں جاؤں؟ ان کو بار بار بھی کہو، واللہ اگر یہ سمجھ میں ان کے آ رہا ہے۔ میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ ایک قاری ایمان سے گھس رہے، تو یہ دین یہ عوام کے لیے، یہ سب سے پہلے قاسم محمود کے لیے ہے۔ تو کوئی خدا سے خوف یا کچھ تھوڑا سا شرم یہ چیز نہیں ہے۔ وہ بھائیو، اللہ سے ڈرو۔ جمعے کی نماز میں اگر مسجد میں ایک آدمی رہتا ہوا وہ بھی لیٹ آتا ہے تو اس سے بڑی بدبختی کائنات میں کوئی ہے؟ مجھے بتاؤ اس کے کیا علاج ہے؟ اچھا، ان کو تنہائی میں سمجھاؤ، بار بار سمجھاؤ، بار بار سمجھاؤ۔ ایک تو پھر وہی ہے کہ وہ سانڈ کے سامنے وہ ڈول بجایا جائے۔ تو بھائی انسان کے لیے تو ایک دفعہ کافی ہے کہ آدمی کہہ دے، اس کے علاوہ اور کوئی حل ہے؟ اور میں کہتا ہوں کہ یاد رکھو، غلطی کرو گے تو سب کے سامنے پھر اس کو سیدھا کرنا بھی ضروری ہے۔ میں مولوی ہو کر کے اللہ کے دین کو سینے سے نہیں لگا رہا تو پھر تو وہی یہ کرسمس والوں میں اور ہم میں پھر فرق کیسے کہا جائے گا؟ اللہ ہمیں سمجھ دے دے۔ یعنی کل بھی بات ہوئی، اس سے پہلے 2 مہینے ہو گئے میں کہتے رہتا ہوں، اور بھائی خدا کو مانو، مسجد میں وقت پر پہنچو۔ کوئی سمجھا دے گا ان کو؟ تو کیا کہیں؟ بچوں کا مارنا، بچوں کو سزا دینا، یہ ہم نے اپنے ایک شیوہ بنایا ہوا ہے۔ دین سے لوگوں کو متنفر کرنا یہ 2 منٹ کا کام ہے۔ حضرت مولانا احسان صاحب دامت برکاتہما میں فرماتے تھے، جب مثال لگا رہا تھا، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو مولوی صاحبان اور تبلیغیوں، یہ تو تمہیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارے وجہ سے کتنے ساتھی دین پہ لگ گئے، لیکن یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ میرے اور آپ کے رویے سے کتنے لوگ دین سے دور گئے۔ یہ تو موت کے بعد قبر میں پتہ لگے گا۔ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ بچوں کو مارنا یہ کون سی لاجک ہے؟ یہ حرام ہے، اور قرآن پڑھانا زیادہ سے زیادہ فرض کفایہ ہے، اور یہ بچہ اگر معاف بھی کرے گا تو تب بھی معاف نہیں ہوگا، تو کیوں مارتے ہو بھائی؟ مانتے ہیں۔ اور پھر بیچارے بار وہ والدین بیچاروں کو تو چھوڑ دو کہ وہ بیچارے آئیں گے تھوڑی سی بات کر لیں گے، لیکن اصل اللہ کو تو دیکھو یہ کام کیوں کر رہے؟ اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی بھی غلطی کرتا ہے سمجھاتا ہوں نہیں ہوتا تو پھر پورے مجمع میں بھی اس بات کو واضح کرتا ہوں۔ یہ کوئی تک ہے؟ غیر انسانی سے زائد ہو، اسلام پہ خود نہیں چلو، باقی سب ہوتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیو، خدا کے لیے جو ہم دیندار اپنے آپ کو کہتے تو دیندار تب ہوں گے جب اللہ کی نبی کی ہم مانیں، اللہ کے رسول کی ہم مانیں، دین کو مذاق نہ بنایا جائے، اس کو رواج کا نام نہ لیا جائے جس طرح کے دیگر مذاہب نے بنایا ہے۔ لہذا ہم دل سے اس کو تسلیم کریں کہ خدا کا حکم ہے، اللہ کی نبی کی فرمان ہے، میں اس کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی کروں گا تو میرا کیا بنے گا؟ لہذا عجیب بات ہے، اگر سمجھاؤ تو اس میں بھی پھر عجیب کیفیت ہوتی ہے، نہیں سمجھاؤ تو تب بھی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ اور بتاؤ کہ مار یہ تو کسی جگہ میں بھی نہ مناسب ہے۔ بچوں کی تربیت، میں ایک دفعہ اس روڈ سے جا رہا تھا، ایک کو دیکھا، یعنی پورا شریک گز اتنا بڑا اس کا ہاتھ ہے، اتنا بڑا ہاتھ، اور پشتوں میں گالیاں دے رہے اور ایک بچے کو گھسیٹ رہے، مار رہے۔ میں نے گاڑی روک دی، میں نے کہا خدا کا خوف کر، کہتے یہ تیرا بیٹا ہے؟ میں نے کہا اب اس کے ساتھ کیا کروں؟ میں نے گاڑی روک دی اور اترا میں نیچے۔ میں نے کہا یہ تیرا بیٹا ہے، میں بھی جانتا ہوں، لیکن یہ تیرا بندہ نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، تیرے پاس امانت ہے۔ اب تو اس کو ایک تپڑ مار، میں تجھے سیدھا کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں؟ یہ کوئی تو کہ یار، گھر میں شروع ہو جاتے، کبھی بیوی پہ غصہ نکل رہے، کبھی بچوں پہ نکل رہے۔ یہ درندگی ہے، یہ مولوی کرے، قاری کرے، عام آدمی کرے، یہ زیادتی ہے، یہ حرام ہے۔ اور بھائی دین کو سمجھو، ایک دفعہ کہہ دو، 2 دفعہ کہہ دو۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ اگر ایک آدمی کے گھر کے اندر نہر بہتا ہو اور صبح اخبار میں آ جائے وہ پانی سے مر گیا تو اس کے کیا علاج ہے؟
اس کا علاج کیا ہے؟ رہو مدرسے میں، مدرسے کے طالب علم ہو، مدرسے کے استاذ ہو، مدرسے کے خادم ہو، مسجد میں نہیں آ رہے، وہ بھائی کیوں نہیں آتے ہو؟ اب اس کو سمجھائے کیسے جائے؟ پورا محلے والوں کو جمع کر کے جرگے کے طور پر سمجھائے تو آج یہ جرگہ ہو رہا ہے۔ آدمی ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ کہہ دیتا ہے، خدا پہ یقین کرو عجیب دور آ گیا۔ وہ پشتوں میں کہتے ہیں نا لٹان، لٹانو دور دے، بولو سمجھاؤ، کیسے سمجھاؤ؟ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے بھائی، استغفار پڑھو، اللہ سے ڈرو، جب تک اللہ کی توفیق نہیں ہوگی کیا کرنا؟